اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یوز آف اپوسٹرفیز یعنی اپوسٹرفی کا استعمال۔ اپوسٹرفی کیا ہوتا ہے؟ یہ پنکچویشن کا ایک نشان ہوتا ہے جو کہ بالکل کوما کے نشان کی طرح ہوتا ہے، لیکن کوما کو جیسا لائن کے اوپر اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اپوسٹرفی کو لائن سے ذرا اوپر کر کے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا استعمال الفاظ کے آخر میں یا پھر دو لیٹرز کے درمیان میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اپوسٹرفی کی وہ قسم جسے کہتے ہیں اپوسٹرفی ٹو شو پوزیشن، یعنی جب اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے ملکیت بتانے کے لیے، یعنی فلاں چیز جو ہے وہ فلاں شخص کی ہے۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ دا گیمز رول یعنی کھیل کا اصول۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ گیم کے آخر میں یہاں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد اضافہ کیا گیا ہے لیٹر ایس کا۔ تو لہٰذا ملکیت بتانے کے لیے ناؤن کے آخر میں اس طرح سے اپوسٹرفی کے نشان کا اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اگلی اگزامپل ہے، دا کیپٹنز آرڈر یعنی کپتان کا حکم۔ تو لہٰذا حکم یا آرڈر وہ چیز ہے جس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس کی ہے، وہ کیپٹن کی ہے۔ تو کیپٹن جو ہے وہ مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر اس کے نام کے ساتھ پھر اس طرح سے اپوسٹرفی اور لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اب اگلی اگزامپل پڑھتے ہیں، مسٹر احمد's ہاؤس۔ اسی طرح سے ہاؤس جو ہے یا گھر اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ کس کا ہے، وہ مسٹر احمد کا ہے، یعنی احمد صاحب کا ہے۔ تو لہٰذا احمد کے آخر میں یہاں آپ نے دیکھا اپوسٹرفی اور پھر لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان تینوں ہی ایگزامپلس میں ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ہی جو ہیں جن الفاظ کہ جن کے ساتھ اپوسٹرفی ایس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ سنگولر ناؤنز ہیں یعنی واحد ہیں۔ لہٰذا ان ایگزامپلس کی مدد سے اب ہم اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق اس رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مل کر اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوز دی apostrophe to show possession. To show possession with a singular noun, add an apostrophe plus the letter S. یعنی جب آپ نے ملکیت کے متعلق بتانا ہو کہ فلاں چیز فلاں شخص کی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ apostrophe کا استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ شخص واحد ہے کہ جس کے متعلق آپ اس کی ملکیت کا بتا رہے ہیں، یعنی وہ سنگولر ناؤن ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے نام کے آخر میں آپ نے اپوسٹرفی کا اضافہ کرنا ہے اور پھر پلس لیٹر ایس، یعنی اس کے ساتھ پھر اس کے بعد میں لیٹر ایس کو بھی لگانا ہے، یعنی اس کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ چلیے اب کچھ اور ایگزامپلس کی مدد سے اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق کچھ اور باتیں سیکھتے ہیں۔ ان ایگزامپلس کو مل کر پڑھیں گے۔ پہلی ایگزامپل ہے، دا کلاسز ٹائمنگس یعنی کلاس کے اوقات۔ یہاں آپ نے دیکھا لفظ کلاس کے ساتھ اپوسٹرفی اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹائمنگز کے متعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی اوقات کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے، یہ کلاس کے اوقات ہیں۔ تو لہٰذا یہاں لفظ کلاس کے بعد اس طرح سے اپوسٹرفی کا نشان اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس اس کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ اپوسٹرفی آف پوزیشن کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب پڑھتے ہیں اگلی اگزامپل، مسٹر کپلنگز فارم ہاؤس یعنی کپلنگز صاحب کا فارم ہاؤس۔ فارم ہاؤس کہتے ہیں باڑی کو، کھیتوں کے ساتھ جو گھر سا بنا ہوتا ہے جس میں کسان رہتا ہے یا پھر اس میں جانور وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو فارم ہاؤس کے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ کس کا ہے، وہ مسٹر کپلنگ کا ہے۔ لہٰذا اب کی بار بھی یہاں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، دا کینوسز سائز یعنی کینوس کا سائز۔ کینوس کپڑے کی طرح سے ہوتا ہے جس پر آرٹسٹ جو ہیں وہ پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اب کی بار یہاں پر اپوسٹرفی آف پوزیشن کے ساتھ لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، ڈمیسکسز ویدر یعنی ڈمیسکس کا موسم۔ ڈمیسکس جو ہے وہ سیریا کا ایک شہر ہے۔ یہاں بھی آپ اگر غور سے دیکھیں تو ڈمیسکس کے لفظ کے آخر میں اپوسٹرفی کے نشان کا تو اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو اب اگر ان چاروں ایگزامپلس کو آپ غور سے دیکھیں تو ان میں کیا بات ہے جو بالکل ایک جیسی ہے؟
پہلی بات جو ان میں ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں جو ہیں یہ سنگولر ناؤنز ہیں. سنگولر ناؤنز یعنی واحد ہیں. اور اب ایک اور بات جو ان چاروں ایگزامپلس میں ایک جیسی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چاروں الفاظ جو اس ایگزامپل میں ان ایگزامپلس میں استعمال کیے گئے ہیں ان کے آخر میں کیا آ رہا ہے، لیٹر ایس آ رہا ہے. جیسے کہ کلاس کے آخر میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لیٹر ایس. اسی طرح کپلنگس کے آخر میں ہے لیٹر ایس، کینوس کے آخر میں بھی لیٹر ایس ہے، اور ڈماسکس کے آخر میں بھی لیٹر ایس ہے. تو لہٰذا یہ ہو گئے سنگولر ناؤنز اینڈنگ ان لیٹر ایس. لیکن اب ذرا اگر مزید غور کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہلی اگزامپل ہے اور پھر یہ جو تیسری اگزامپل ہے، ان میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی کلاس اور کینوس، یہ کیا ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ ہیں کامن ناؤنز، یعنی جو عام سے نام ہوتے ہیں، یعنی کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام نہیں ہوتا، اور انہیں اسمال لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس اور کینوس جو ہے اسے انہیں اسمال لیٹر سے شروع کیا گیا ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں اگر آپ اس دوسری اور یہ جو آخری اگزامپل ہے ان پر غور کریں تو ان دونوں اگزامپلس کے اندر جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے انہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے شروع میں کیا آ رہے ہیں، ان کے شروع میں کیپٹل لیٹرز آ رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اگزامپلس جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ پراپر ناؤنز ہیں. یعنی پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، کسی بھی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام، اور اسے ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے. اگر یہ جملے کے درمیان میں بھی آ رہا ہو تب بھی اسے کیپٹل لیٹر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ دو ایگزامپلس کہ جن میں کامن ناؤن استعمال کیے گئے ہیں اور وہ لیٹر ایس پر ختم ہو رہے ہیں، ان کے آخر میں پوزیشن شو کرنے کے لیے اپوسٹرفی اور ایس دونوں ہی لیٹر کا اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی اپوسٹرفی اور ایس ان دونوں کا استعمال ایک ساتھ کیا جاتا ہے جب کامن ناؤنز کا استعمال کیا جائے جو کہ سنگولر ناؤنز ہوں یعنی واحد ہوں اور وہ لیٹر ایس پر ختم ہو رہے ہوں. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر سنگولر ناؤنز ایسے استعمال کیے جا رہے ہوں جو کہ لیٹر ایس پر ہی ختم ہو رہے ہوں لیکن وہ پراپر ناؤن ہوں تو پھر ان کے آخر میں صرف اپوسٹرفی کا جو نشان ہے اسے لگا دیا جاتا ہے عام طور سے. اور اخبارات وغیرہ جو ہیں جو کہ چھپائی کرتے ہیں یعنی مختلف خبروں اور اشائیے اور کالمز وغیرہ چھاپتے ہیں، وہ اس اصول کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں. تو یہ اصول کیا ہے، اسے مل کر پڑھتے ہیں. One method common in newspapers and magazines is to add an apostrophe plus s to common nouns ending in s but only a stand-alone apostrophe to proper nouns ending in s. تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے جو کہ ان ایگزامپلس میں ہم نے بھی اسٹڈی کی، یعنی کہ ایک طریقہ جو کہ نیوز پیپرز وغیرہ میں اور میگزینز وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب کامن ناؤنز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہو رہے ہوں تو پھر اپوسٹرفی آف پوزیشن شو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ان کے آخر میں اپوسٹرفی اور لیٹر ایس دونوں کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر پراپر ناؤنز کا استعمال کیا جا رہا ہو جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہوتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ اسٹینڈ الون اپوسٹرفی یعنی صرف اپوسٹرفی کے نشان کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک رعایت یا ایکسیپشن ہے، یعنی ایک چھوٹا سا ایسا نقطہ ہے کہ جس میں آپ اس رول کو جو ہے بائی پاس کر سکتے ہیں، یعنی اس رول کے خلاف آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، مسٹر عباس's ہاؤس یعنی عباس صاحب کا گھر. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عباس جو ہے یہ ایک پراپر ناؤن ہے اور یہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے آخر میں لیٹر ایس آ رہا ہے، لیکن یہاں اس کے بعد اپوسٹرفی آف پوزیشن کے طور پر اپوسٹرفی کے بعد لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے ملکیت بتانے کے لیے، یعنی گھر جو ہے وہ عباس صاحب کا ہے. تو ایسا یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اصول میں یہ پڑھا تھا کہ جب پراپر ناؤنز کا استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور سے ان کے آخر میں صرف اپوسٹرفی کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں لیٹر ایس کا اضافہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو بولا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کے آخر میں یہ جو لیٹر ایس کی یہ اضافی آواز ہے اس کے لیے یہاں لیٹر ایس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. یعنی بولتے وقت چونکہ ہم اس طرح سے نہیں کہتے مسٹر عباس ہاؤس بلکہ ہم اس طرح سے بولتے ہیں مسٹر عباس's ہاؤس، تو یہ سز یعنی آخر میں بھی ایک ایس کی ساؤنڈ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اسے لکھتے وقت بھی یہاں ظاہر کیا جاتا ہے.
اس بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے دوبارہ اس ایگزامپل کی طرف آتے ہیں جس میں ہم نے پڑھا تھا مسٹر کپلنگز ہاؤس. اب یہاں آپ اگر غور سے سنیں تو یہاں پر ایک اضافی ایس کی آواز نہیں ہے. مسٹر کپلنگز ہاؤس ہے یہ. مسٹر کپلنگز ہاؤس جو ہے اس کی ساؤنڈ نہیں ہے، یعنی ایکسٹرا یا اضافی ایس کی ساؤنڈ یہاں استعمال نہیں کی جاتی ویسے بھی، لہٰذا یہاں لیٹر ایس کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے سنگولر ناؤنز کے ساتھ اور ایسے ناؤنز جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.